خدایا فضل فرما دل بدل دے مولا، یا خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ ہوتا فیصلہ نہ کرایا ہوتا، تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں، اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، دو قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ، انی ارانی آصر خمرا۔ ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر بھر کے شراب پلا رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلی انا نراک من المحسنین۔ اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا، ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر کو بتا۔ فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا۔ اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو، من تعویل الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا۔ خدا کہتا میں نے دیا تھا، یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے، میں نے علم دیا تھا۔ اب وہ دونوں وہاں سے نکلے، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا۔ ہائے لوگوں، مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہیں، جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔ حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے۔ جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک۔ پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے، جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو۔ فرمایا یا صاحب السجن، اور میرے جیل کے ساتھیوں اور میری قید کے ساتھیوں اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اندازہ لگاؤ، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کے کائنات کا حکم نہ ہو جائے۔
اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا. سالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. جرم تیری بیوی کا، قصور عورتوں کا، جیل میں کاٹوں. عورتیں ہوا بھاگتی پھرتی ہیں، بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندناتی پھرتی ہیں. میں بے گناہ، میں بے قصور، میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں. اذکرنی عند ربک، اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا. تمہیں کیا پتا ہے نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے. نمائندہ ہے نا خدا کا. فرمایا میرے یوسف گھر والوں نے مارا، کنویں میں پھینک کے چلے گئے، قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا. عزیز مصر کی بیوی نے جال ڈالا آبرو لوٹنے کا، جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر عدالت بٹھائی، فیصلہ ہوا، پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے. او میرے یوسف ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں. جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو. پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے، اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا. نبی کی خداوند کریم، حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی. آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں، کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں، کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے. اللہ میاں ناراض ہو گیا. اور میرے یوسف تم جیل میں ہو، میں عرب پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں. تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا. کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، جھولی نہیں پھیلائی. صرف اتنی سی بات کہی ہے، اذکرنی عند ربک. ذرا ذکر تو کرنا. کبھی شراب پلاتے پلوتے، اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا. آواز آئی او میرے یوسف میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں، تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، میں نے تجھے بھیجا ہے ان کے سامنے. فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا. 7 برس پھر ہو گئے جیل میں پڑے پڑے. عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گائے پتلی دبلی لاغر بڑی کمزور ہے، چل بھی نہیں سکتی، اور 7 گائے بڑی موٹی فربی تکڑی ہیں، اور وہ ان مریل گاؤں کو، وہ ان پتلی گائے جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں. عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت مشہور تھے. ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ میں آگے کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں. میں اچھا بیٹھ جا. اور چپکے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ پولیس والے کو بلا کے لاؤ. وہ سپاہی آگے انہوں نے کہا پکڑ کے لے جاؤ اسے. کہنے لگا حضرت یہ خوب رہی، آیا خواب پوچھنے تھا، اور ہتکڑی مجھے لگی ہوئی آپ کے دربار سے ہتکڑی لگ کے چل رہی ہے. فرمایا خواب یوں ہی نہیں دیکھا، کفن چراتا ہے مردوں کے، کفن اتارتا ہے. محمد ابن سیرین کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت سردی کبھی کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا، سردی کا موسم تھا، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا کھود کے دیکھ خزانہ ملے گا. چنانچہ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے سونا ملا. اور گرمی کے موسم میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی کر بال بچہ باہر نکال لے، مکان گرنے والا ہے. چنانچہ
قرآن گر گیا۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک آدمی نے خواب دیکھا نعوذ باللہ کہ میں قرآن کریم پہ نعوذ باللہ پیشاب کرتا ہوں۔ بڑا رویا، الہی میں ایسا شقی القلب بنوں گا، ایسا سنگ دل بنوں گا، اتنا کمینہ بن جاؤں گا، میں ایسا لعنتی بنوں گا کہ یہ کام بھی کرنے لگوں گا، یہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ روئے بیچارہ، روئے بیچارہ۔ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا رحمہ اللہ، اور زبان سے کہہ نہ سکے، روتے روتے اس کا دم نکل آ جائے، بڑی مشکل سے ذکر کیا تو امام صاحب فرمانے لگے خاموش ہو جا، رو نہ، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ پوچھا کہ اسی رات میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا تھا کہ جی ہاں۔ فرمایا پروردگار عالم آج کے نطفے سے ایک لڑکا تجھے عطا کرے گا، اور اشارہ اس طرف ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا۔ تو جب پریشان بادشاہ بیٹھا تھا، وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا، بادشاہ کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، بہت مضطرب اور سرکردہ ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اوہو، لو جی مدت گزر گئی، ہائے 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 ہائے، میں جیل میں تھا نا جی، میری کوٹڑی میں ایک قیدی تھا، ہم نے خواب دیکھا تھا، اس نے تعبیر بتائی، رب ذوالجلال کی قسم لفظ بلفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا۔ بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے میں قیدی موجود ہے۔ بادشاہ سٹ پٹایا، کہنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نام کیا بتاؤں، شکل پوچھو تو بتا نہیں سکتا، جمال پوچھو تو بیان نہیں کر سکتا، ہاں کمال پوچھو تو بتا نہیں سکتا، بہت خوبصورت آدمی ہے، جیل میں روشنی رہتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اس نے کہا نام تو لے، کہنے لگا اس کا نام یوسف ہے۔ پسینے آ گئے ماتھے پہ کہ بلے بلے میرے گھر میں آگ لگا دی، ایسے کا نام لیا جس کو نکالنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے، ہم نے تو اپنی آبرو پہ ہاتھ پھیرا تھا، ہم نے تو اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، ہم نے تو بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ تو میری بیوی کا مسئلہ سامنے آئے گا لوگوں کے۔ انہوں نے کہا دیکھ لو جی ہم نے پتہ بتا دیا آپ کو، تعبیر بتائے گا آپ کو 16 آنے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اطلاع بھیجی، چلو جی آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ اللہ اللہ، میرے تیرے جیسا ہوتا نا کپڑے بھی نہ چکتا، اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بادشاہ نے بلایا، بلے 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 بھاگ پڑتے۔ نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا کیوں، بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی؟ 14 سال گزر گئے بے گناہ ہو کر جیل میں قید کاٹتے ہوئے، آج میری بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اطلاع دینے جو گیا تھا نا بلانے کی، اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے۔ فرمایا ہاں وقت آ گیا۔ فرمایا جاؤ جاؤ، ادھر ہم قید کاٹتے ہیں یا تعبیر بتاتے ہیں؟ ہم نہیں بتاتے، جاؤ یہاں سے۔ اور بادشاہ کو کہو میں نہیں آتا۔ اس نے جا کر کے بادشاہ کو کہا کہ جی وہ قیدی تو بڑا سخت ہو رہا ہے آج۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ وہ کہتا جاؤ جاؤ، میں قید کاٹتا ہوں کہ تعبیر بتاتا ہوں۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی، اپنا مطلب جو پڑ گیا۔ فرمایا آ یوسف باہر آ جا، مجھے تعبیر بتا دے ورنہ میں مرتا ہوں۔ فرمایا ایک ہی صورت ہے، ان انگلیاں ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو اکٹھا کرو، ان تمام عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مکر کیا تھا، جنہوں نے ہیلا کیا تھا، جنہوں نے نبوت کی آبرو پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی، وہ جیل کے صدر دروازے پہ کھڑی ہو کر اعلان کرے قصور ہمارا، گناہ ہمارا، جرم ہمارا، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، تب میں باہر نکلوں گا۔ ہو گیا
کہنے لگی چلی جا، ذرا سی دیر کے لیے چلی تو جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاتی۔ انہوں نے کہا دیکھ پھر میری شہنشاہیت تو نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا باہر میں جائے تیری شہنشاہیت، میں بدنام ہونے کیوں جاؤں؟ قصور تو سارا میرا ہے، میں نہیں جاتی۔